اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے وہ حمزہ صومالی کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے کی آج ہماری آخری کڑی ہے۔ متفرق موضوعات پر آج مختصر گفتگو رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ اس دعا سے مستفید ہوا جا سکے۔ جیسے دعا میں چوتھے امام فرما رہے ہیں، پروردگار میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں پروردگار؟ میں اپنے لیے، اپنے کنبے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے تعلق داروں کے لیے اور اپنے تمام دینی بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں وہ عطا فرما۔ اب امام کی اس دعا سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے؟ اب دیکھیے عزیزان، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ عام طور پر انسان صرف اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، فقط اپنے کنبے کے لیے۔ لیکن امام تعلیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، فقط اپنے لیے دعا نہیں کرنی ہے بلکہ تمام اہل ایمان، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایسا اگر آپ غور کریں تو یہ جو خالق کائنات نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو یہ ہمارے اندر وحدت فکر ایجاد کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ یعنی ہماری فکر میں، ہماری صفوں میں اتحاد، یگانگت، یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ہے، ہمارے اندر صلح و امن و آشتی پیدا کرنے اور محبت کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ اب نماز میں اگر ہم غور کریں تو نماز میں کیا اتحاد ہے، کیا پیغام ہے؟ نماز میں فقط یہ اتحاد نہیں ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن خالق کائنات نے سب کے لیے معین کر دی کہ جی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، تو ایک تو یہ اتحاد ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ انسان اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ اہل تشیع ہے یا اہل تسنن ہے، وہ اہل حدیث ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کسی بھی فرقہ سے اسلام کے تعلق رکھتا ہو، جو چیز واجب ہے تو وہ سب کے لیے واجب ہے نماز میں۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نماز میں جب وہ اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، فرادہ نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے ایاک اعبد و ایاک استعین، کیونکہ عربی زبان میں اگر ایک شخص بات کر رہا ہے تو وہ اعبد کہے گا، استعین کہے گا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب وہ تنہا کھڑا ہے، کوئی اس کے ہمراہ نہیں ہے، اور خالق کہتا ہے کہ تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پہلو میں جو بیٹھے ہیں وہ افراد نماز ہی نہیں پڑھتے، انہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، یہ انہیں نماز کے لیے پکارتا بھی ہے تو وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو مت پڑھو، لیکن کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں، خالق کہتے ہیں کہ ان کی گواہی دو میری بارگاہ میں کہ یہ بھی میرے ساتھ عبادت کریں۔ عزیز من، ایاک اعبد و ایاک استعین کہہ کر دیکھیں، وہ آپ کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، بے شک آپ فرادہ نماز پڑھ لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ان سب کی پاکیزگی کی گواہی دو، اس کے بعد میں تمہاری گواہی کو قبول کروں گا۔ تو نماز کی ابتدا یہ ہے اور اختتام کیسا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو نماز جو ہے وہ مکمل دعا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو کا نام ہے۔ پھر اسی دعائے حمزہ صومالی میں چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار میرا دل تیری وسیع رحمت سے بھرا ہوا ہے، وسع رحمتک۔ پھر ایک جگہ امام فرما رہے ہیں الہی انت اوسع فضلا، پروردگار تیرا فضل وسیع تر ہے۔ پھر فرماتے ہیں انت واسع کریم، اور تو وسعت والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے الواسع، اس کا روٹ ورڈ ہے واو سین عین، اس کے معنی کشادگی کے ہیں، وسعت۔ تو اب سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو واسع کریم ہے، بندہ کیسے وسعت والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اس صفت کا مظہر کیسے بن سکتا ہے؟ تو ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے سورہ مومنون میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
کہ ہم کسی نفس کو مکلف و ذمہ داری نہیں کرتے جب تک اس میں وہ طاقت نہ ہو. اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن ان شارٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی آیت کو ہم نفی کے صیغے کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ اثباتی شکل میں پڑھتے ہیں. نکلف نفسا وسعها، ہم نفس کو یعنی انسان کو وسع کا مکلف بنائیں گے. یعنی لا نکلف یعنی انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس پر وسع کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے نفس کے اندر وسعت پیدا کرے. وسعت کا مطلب کشادگی ہے اور یہ تنگی کے مقابلے میں ہے. اور آج ہم عزیزان کے ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں ہر لحاظ سے تنگی ہے. وسائل کی تنگی، روزگار کی تنگی، تعلیم کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، معیشت کی تنگی، امن و امان کی تنگی، ادب و اخلاق کی تنگی، یعنی ہر پہلو سے تنگی ہے. ایسے یہ تو جس شعبے میں بھی تنگی ہے اس تنگ شعبے کے اندر آپ مکلف ہیں، مسئول ہیں، یعنی ذمہ داری ہے آپ کی. جیسے اگر آپ کا رزق کم ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھیک مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس تنگی رزق کو ختم کرنا اور وسعت پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا علم کم ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا جہالت آپ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، بلکہ وسعت علم آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ ہم اس میں وسعت کے مکلف ہیں. جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی پیدا کریں، نہ کہ گھروں میں جنریٹر لے آئیں، نل میں صاف پانی نہ آئے تو فلٹر لگوا لیں، آر او پلانٹ سے پانی منگوا لیں یا منرل واٹر لے آئیں. یعنی پانی بھی خرید کر پئیں. چولہے میں گیس نہ آئے تو سلنڈر لگا لیں یا گیس کمپریسر لگوا لیں. نہ، جس شعبے میں بھی آپ ہیں آپ ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں کہ اس شعبے میں وسعت پیدا کریں، آپ تنگی کو ختم کریں. مثلا اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی اور تنگی ہے تو اس کی وسعت آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اس میں وسعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے غلامانہ نظام سے سود پر قرضے مت لیں، اپنے آپ کو غلام نہ بنائیں، ملک اور قوم کو نہ بیچیں. پھر کیا کریں؟ کوشش کریں ملک کے اندر وسعت پیدا کریں تاکہ خود کفیل اور بے نیاز ہو جائیں، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہ پڑے. تو معلوم ہو ہمارے نفس کی کشادگی کی جتنی قدرت و طاقت ہے وہی ہماری ذمہ داری ہے.